تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا ہے۔ فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے۔ امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت۔ حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے، فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے، فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا لی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی؟ حضور لگائی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی؟ عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر۔ تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں میں نے صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے میں انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں، اگر آپ تک شکر کریں، حق اگر کسی تک آ گیا حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا، شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے۔ توجہ دلانے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے، شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی، یہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس، اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب۔ حضور سرکہ ہے، سرکہ۔ حضرت عمر کہنے لگے کھولنا ذرا، چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا۔ وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا۔ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے، اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہر بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا۔ کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کریں، حق آ جائے تو اسے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے،
اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاق اداد ہو جائے۔ صلی اللہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام۔ گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیں انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت۔ پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس
اس کو واپس کر دیتا ہے گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے ہی اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد حیدی سامن محتشم اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ منکر ہوا اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو سامعین قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے چند فوائد اور سبق ہمیں حاصل ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَإِذْ میں اذکر کا لفظ محذوف ہے، آیت کے معنی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کیجئے،
یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کو پہلے سے اس بات کا علم ہو اور وہ شے اور واقعہ اس کا دیکھا ہوا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدہ کرنے کا واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ جو ابتدائے آفرینش کا واقعہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اور جو کچھ ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں، محبوب علیہ السلام کی نگاہ ان سب پر بھی تھی اور ماضی کا کوئی واقعہ، کوئی شے، کوئی بات محبوب علیہ السلام سے مخفی نہیں تھی، بلکہ ماضی، حال اور استقبال یعنی ابتدا سے لے کر قیامت تک کی ہر شے کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں، اس لیے جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ان سب کا محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ارواح کو، نفوس کو، اجسام کو، نباتات و جمادات کو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کو، فرشتوں کے ذریعے ان کی تعظیم کرانے کو، جنت سے ان کے علیحدہ ہونے کو اور پھر ان کے توبہ کرنے کو، ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا، الغرض جو ہر چیز کو محبوب علیہ السلام کا وہ نور جس کو اللہ تعالی نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، وہ ہر شے کو، ہر واقعہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے قرآن میں محبوب علیہ السلام سے کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے لیے فرمایا کہ اس کو یاد کیجئے، تو کہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو یاد دلایا، تو معلوم ہوا تمام واقعات محبوب علیہ السلام کے سامنے ہو رہے تھے اور محبوب علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم تھا۔ اس لیے تفسیر کی سب سے معتبر کتاب تفسیر خازن میں لکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں انسان سے مراد محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رحمان نے انسان کامل یعنی محبوب علیہ السلام دو جہان کو ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام اگلے اور پچھلے جو ہے وہ امور کا بیان سکھا دیا۔ تو سامعین اس آیت سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ابلیس کتنا بڑا عالم اور کتنا بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جو انتہائی عاجزی، انکساری اور کسی کی انتہائی تعظیم کرنے کا نام ہے، لیکن اس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور نبی کی تعظیم نہ کی، تو اس کا سارا علم اور ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی اور اس کو رب نے اپنے در سے دھتکار دیا اور فرما دیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم چیز اس کے پیارے بندوں کا ادب و احترام ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا موحد کیوں نہ ہو، کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے پیاروں کا ادب نہیں کرتا تو نہ اس کا علم مقبول ہے اور نہ اس کی کوئی عبادت مقبول ہے۔ توہین کے باعث اس کی سب چیزیں بیکار ہیں۔ وہ عالم اور عارف ہونا تو درکنار وہ مسلمان بھی نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء اور اولیاء کا ادب اختیار کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن میں 7 بار بیان کیا اور بیان کر کے اس کی اہمیت بیان کر دی کہ خبردار نبی کی تعظیم سے ذرہ بھی غافل نہ ہونا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ابلیس جیسا ہو جائے۔ تو سامعین یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم، پیر، مفکر، محقق اور عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے علم اور زہد و عبادت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس سے دھوکہ کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص بزرگ اور عالم انبیاء اولیاء کا ادب کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کی تحریر یا تقریر یا گفتگو
میں کہیں بھی ذرا سی اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کی بو آ جائے تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی ذریت میں سے ہے، یہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں، بلکہ اس کے پیاروں کی بے ادبی کے باعث اس کے در سے دھتکارا ہوا شیطان ہے۔ اگر اس میں ادب نہیں اور اس کا علم اور زہد و عبادت سب بیکار ہے، نہ یہ اقتداء کے لائق ہے اور نہ احترام کے قابل ہے۔ تو یہاں سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ کفر تک لے جاتی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم کو تکبر جو ہے وہ تکبر سے سجدہ نہ کیا تو وہ کافر ہو گیا، اس کا سارا علم اور ساری عبادتیں رائے گاہ چلے گئی۔ تو لہٰذا تکبر سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی طرز و ادا سے کوئی تکبر اور نحوست اور غرور کی بو نہ آنے پائے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون جیسے خدائی کے دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے متکبرین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا، کہیں اس تکبر کی وجہ سے تم بھی تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی سامعین محتشم، آج ہم والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو اور مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ تو سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے، ہمیں بھی اس طرح دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے مرحوم والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ مسلمانوں میں زندہ اور فوت شدہ تمام مسلمان آ گئے، جبکہ محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادۃ، کہ دعا عبادت ہے، اور معلوم ہوا کہ اس عبادت کا مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ اگر اس عبادت کا فائدہ نہ پہنچتا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو نقل فرما کے ہمیں اس کی کیوں ترغیب دیتا۔ تو چنانچہ محبوب علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ جس میت پر 40 ایسے آدمی نماز پڑھیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت اور سفارش
میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی دعائیں مغفرت کے حق میں اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے، یعنی ان کی دعائیں مغفرت سے میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہماری اس دعا اور نماز جنازہ جیسی عبادت کا ہمارے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور صرف اس عبادت یعنی دعا اور نماز جیسی عبادت کا ہمارے مردوں کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس کا جو ہے نا وہ فائدہ اتنا حاصل ہوتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ مردوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، اور صرف اس عبادت یعنی دعا اور نماز ہی کا مردہ کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری دیگر عبادات کا بھی ان کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس کا بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ جہنہ کی ایک عورت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی، لیکن وہ بغیر حج کیے مر گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نظر ماننے کے باعث یہ حج اس پر واجب ہو گیا تھا، اس کی طرف سے اس کے زندہ وارث نے ادا کیا تو اس کی مرحوم والدہ کی طرف سے وہ ادا ہو گیا اور اس کو اس کے حج کا ثواب مل گیا۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ زندوں کی اپنی عبادت کا ثواب اپنے مردوں کو بھیجا جائے تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ مردوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا کہ زندوں کے کلام سے عبادات سے مردوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔